بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر کو جہنم واصل کر کے فارغ ہوئے تو حضرت صدیق اکبر کے حکم پر آپ عراق کے قریب ایرانی صوبے میں آئے، جہاں ہرمز جو کہ اس صوبے کا حاکم تھا اور زبردست جنگجو تھا، جس کی ہیبت پورے ایران، عراق، ہندوستان اور قریب کی تمام آبادی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہرمز اپنے فوجیوں حتیٰ کہ اس وقت کے شاہ ایران کی طرف سے 1,00,000 فوجیوں کی مدد کے ساتھ میدان میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے تو آپ کے ساتھ 13,000 مسلمان صحابہ کرام اور تابعین اعظام تھے۔ اب 13,000 اور ادھر 1,00,000 سے زیادہ جنگجو اور فوجی، اب ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست جرنیل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل نہیں گزرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو وہیں روکا اور خود آگے بڑھے اور ہرمز کے خیمے کے سامنے جا کر اسے للکارا اور کہا، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو اور تمہاری قوت اور تمہاری طاقت کا ہر طرف شہرہ ہے، اگر تم واقعتاً ایسے ہی ہو تو آؤ میں اور تم اکیلے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے بہادر اور دلیر ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے اشتعال دلایا تو وہ اپنی بہادری کے نشے میں میدان میں اتر آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی لمحوں میں اتنی تیزی کے ساتھ اس پر وار کر کے اس کا سر اتارا کہ ساری ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ پڑی۔ جو مسلمانوں کے ہاتھ چڑھے ان کو وہاں پر مسلمان سپاہیوں نے جہنم واصل کیا اور باقی بھاگ گئے۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جنگ بھی فتح کر لی۔ جب یہ خوشخبری مدینہ طیبہ میں حضرت صدیق اکبر کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہرمز کا تمام سامان، اس کے ہتھیار، اسلحہ، اس کے کپڑے، اس کے ہیرے جواہرات، جو کچھ ہے وہ حضرت خالد بن ولید کو دے دیا جائے۔ ہرمز کا جو صرف تاج تھا وہ 1,00,000 درہم کا تھا جو حضرت خالد بن ولید کو پیش کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگیں لڑیں اور تمام جنگوں میں آپ فاتح رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان جرنیل تھے جن کا ذکر کرتے ہی سینے میں دلیری اور بہادری کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہمارے اکابرین تو یہی فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو ان کے قصے سنائیں، ان کی بہادرانہ مثالیں سنائیں، لیکن آج ہم نے حضرت خالد بن ولید کو جب بھلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک بزدل قوم تیار کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنی مخزوم میں پیدا ہوئے اور یہ قبیلہ جنگجو تھا۔ اس قبیلے کے لوگ گھوڑے پالتے اور جو فن ضرب و حرب ہے، جنگی فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بچپن سے ہی والد صاحب کی خصوصی تربیت کی بدولت جو حرب کی اور جنگوں کی مہارت ہے اس پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے اونٹوں کے ذریعے ریگستان کیسے پار کیا جاتا ہے، آپ جانتے تھے کہ گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور کیسے ہو سکتے ہیں، آپ جانتے تھے کہ تیر اور تلوار کے ساتھ عقل کا استعمال کر کے کمال تدبیر سے دشمن پر کم نقصان کے ساتھ کیسے فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔
آپ کے والد نے آپ کی حربی تربیت پر اتنی گہری توجہ دی کہ آپ کو زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کا بھی خصوصی ملکہ سکھایا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں آپ نے دشمن کے سامنے زہر پی لیا تاکہ ان پر دہشت بیٹھ جائے، ایسا ہی ہوا اور وہ آپ کی دہشت سے ہی شکست کھا گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے کریں، اپنی آنے والی نسل کے سامنے کریں۔ ان کی زندگی پر ہم جتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو آگے نئی نسل تک پہنچا سکتے ہیں، یہ بہت معنی خیز ہوگا اور اس کے بڑے مثبت نتائج نکلیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ کسی جنگ میں نہیں بلکہ بستر پر وصال پائے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میری ساری زندگی جنگوں میں گزری، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے موت میرے بستر پر آ رہی ہے، کاش کہ مجھے میدان میں شہادت کی موت آتی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی غازیانہ شان تھی۔ کوئی دراصل اس قابل تھا ہی نہیں جو آپ پر اپنی تلوار کی ضرب لگا کر آپ کو مار سکتا، اس لیے بظاہر آپ کو میدان میں موت نہیں آئی، لیکن جیسی زندگی آپ نے گزاری ہے، شہادتیں بھی آپ پر فخر کرتی ہوں گی۔ اور حضرت خالد بن ولید کے اس آخری وصیتی جملوں نے امت کو ایک سبق دیا کہ جہاد میں اس وجہ سے شریک نہ ہونا کہ مجھے موت آ جائے گی، یہ بہت کم عقلی اور بزدلی کی بات ہے، غیر یقینی کی بات ہے۔ موت جہاں طے وہاں آ کر رہے گی، چاہے وہ میدان ہو یا بستر ہو یا کوئی اور مقام ہو۔ دیکھو تو میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، لیکن مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حضرت خالد بن ولید کے بہادری کے قصے ہم سب کو آتے ہوں، یاد ہوں، پڑھتے ہوں، اور ان جذبات سے ہمارے دلوں کے اندر دلیری کے ولولے پیدا ہوں اور ہم اسلام دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔